لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشت اور وحشت کے نام پر صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اپنے ہندوستانی ہونے کے لیے ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ نریندر مودی اور بھاگوت صاحب نہیں بلکہ محمود مدنی بھی ہیں، اور ہر ہندوستانی ریزرویشن کے بارے میں جو تجویز پیش کی گئی اس کی، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو تجاویز پیش کی جائیں گی ان سب کی تائید کرتا ہوں، اس لیے کہ جمعیت العلماء ہند جو ہے وہ بڑی جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس طرح کی آوازیں اٹھاتی ہے جو کہ ملک اور ملت دونوں کے مفاد میں اس لیے ان کی تائید کرتا ہوں۔ اور ریزرویشن کی تائید اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اس ملک میں ایک عجیب کھیل ہو رہا ہے، اور وہ کھیل یہ ہو رہا ہے کہ پٹیل راجستھان میں اور ٹھاکر راجپوت جو ہیں وہ گجرات میں پسماندہ بتائے گئے، اور ان کو ریزرویشن دیا گیا منڈل آیوگ کے تحت۔ سوال یہ ہے کہ ریزرویشن جیسا کہ آج اس تجویز میں کہا گیا ہے اور اس کی تائید میں کہا گیا ہے، بنیادی طور پہ پسماندگی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مذہب اگر کوئی بدلتا ہے تو ذات نہیں بدلتی ہے، اور ذات کی بنیاد پر ریزرویشن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، تو پھر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان اس سے محروم رکھے جائیں۔ صاحبو، میں مختصراً صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل ہمارے جواں سال، جواں ہمت، جواں حوصلہ صدر محترم نے جو خطبہ صدارت دیا، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے بلا شبہ صحیح کہا، اور بالکل صحیح کہا کہ اس ملک کے شہری صرف نریندر مودی اور بھاگوت صاحب نہیں بلکہ محمود مدنی بھی ہیں، اور ہر ہندوستانی۔ اس بات کی میں بھرپور تائید کرتا ہوں، اور آج اس بات کو دہرانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، اس ملک میں نفرت کا جو کاروبار چل رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور مجھے خوشی ہے کہ جمعیت العلماء یہ کام کر رہی ہے۔ میں ایک بات اور یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دہشت اور وحشت سے جب دنیا ایک طرح سے پریشان تھی تو سب سے زیادہ آوازیں اگر کسی نے بلند کی، کسی نے اس کے لیے آواز اٹھائی، تو وہ جمعیت العلماء ہند تھی۔ دہلی ہو یا دیوبند ہو، ہر سرزمین سے جمعیت العلماء نے اس کے خلاف جدوجہد کی، اور ایک طرح سے دہشت اور وحشت کو ایک طرح سے ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشت اور وحشت کے نام پر صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جمعیت العلماء نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا ہے کہ وہ لوگ جو قید و بند کے شکار تھے اور جو کہ ایک طرح سے جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جمعیت العلماء نے ان کی لڑائی لڑی، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رہائی پا کر کیا میں واپس آ رہے ہیں، اور ہمارے سماج میں وہ جگہ بنا رہے ہیں۔ ہم سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو بنیادی طور پہ بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیے گئے، برسوں جیلوں میں رہے، ان کو گرفتار کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح کی کوششیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، آخر میں ایک بات مجھے صرف اور عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ اچھے دن آئیں گے، اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں جی، لیکن ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی عظمت، اس ملک کا تقدس، اس ملک کی سربلندی ہمارا جزو ایمان ہے، اور ہم اس کے لیے ہر جدوجہد کرتے رہیں گے، اور اپنے ہندوستانی ہونے کے لیے
हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। मैं एक दफा फिर हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी और उनके रुफ़क़ा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर ये 34वां इजलास मुनक़िद किया। और साहिबो, ये भी बात याद रखने की है कि आज अल्लाह का बड़ा करम है, उसका एहसान है, और महमूद मदनी साहब पर अल्लाह का इनाम है कि आज वो उस कि हमें अकाबरीन की सफ में शामिल हुए जिन्होंने 1919 से आज तक जमीयतुल उलमा की सदारत की थी। और इसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम उनकी तायीद करते रहेंगे, उनकी हिमायत करते रहेंगे और उनके साथ चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।